अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज मैं गोला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर जो ब्रिज है जिस पर जो है स्टील का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इस पर जो है कल तक या परसों तक इंशाल्लाह कंक्रीट का काम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं आगे आपको इधर से जो है पेशावर की तरफ जो अंडरपास का हिस्सा है वो काम आपको दिखाता हूँ। मेरी लेफ्ट साइड पर अगर आप देख लें ये ट्रैफिक जो जा रहा है ये रावलपिंडी से बाहर यानी मोटरवे की तरफ और लाहौर की तरफ जा रही है। और राइट साइड पर अगर आप देख लें दूसरी तरफ तो वो जो ट्रैफिक है वो पेशावर से पेक्सला से और मोटरवे की तरफ लाहौर की तरफ जो गाड़ी आ रही है रावलपिंडी सदर की तरफ या फिर उदयडी की तरफ वही गाड़ी है। तो अगर आप देख लें तो इधर जो तकरीबन स्टील का काम मुकम्मल हो चुका है और ये जो काम है आगे तो उसके बाद जो है जो स्टील का काम है तो ये अगर आप देख लें तो ये अंडरपास का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और मामूली थोड़ा हल्का फुल्का काम है। उसमें जो असफाल्ट का काम है ये साथ साथ तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी अगर आप देख ले तो जो बैरियर का काम था तो वो भी हो चुका है। ये अगर आप मेरी तरफ जो बैरियर लाइन है और जो नीचे जो सेंटर की बैरियर लाइन है वो भी मुकम्मल हो चुका है। तो इस तरफ भी आपको दिखाता हूँ ये जो बैरियर लाइन है जो दीवार के ऊपर है और तो ये इन्होंने इधर से शुरू किया था और आगे तक लेके गए तो ये आपको दिखाते हैं। बाकी जो अंडरपास का काम है तकरीबन एंड पर है और बहुत जल्द जो है अंडरपास खोल दिया जाएगा। बाकी ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ डेली के हिसाब से मैं बनाता हूँ तो उसमें ये है कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा चेंजेस तो नज़र नहीं आए क्योंकि डेली के हिसाब से जो काम होता है उसी काम के हिसाब से आपको चेंजेस नज़र आएगी। तो ये जो है हल्का फुल्का काम बाकी है तो आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह अनकरीब जो है अंडरपास का जो काम है ये ख़त्म हो जाएगा और ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी ये जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के इन हालात में जो इस तरह के प्रोजेक्ट का काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये जो 2-3-4 महीने गुजरे हैं इसमें बहुत तेज़ी से काम करके ये अंडरपास को एंड तक पहुँचाया और बहुत अच्छी बात है ताकि लोगों की तकलीफ़ ख़त्म हो जाए और इधर जो है ट्रैफिक अंडरपास पर शुरू हो जाए तो ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर आप देख ले तो ये जो मैं जिस ट्रैक पर जा रहा हूँ ये असफाल्ट का काम है थोड़ा बहुत ये बाकी है, ये भी हो जाएगा साथ साथ। तो लेकिन इन्होंने इस तरह करना है जो अंडरपास से आगे पीछे दोनों तरफ स्टार्टिंग में और एंड पर जो रोड का हिस्सा है तो वो जब कंप्लीट हो जाए तो ये पूरा एक ही दफ़ा जो है असफाल्ट का काम करेगा। बाकी इंशाल्लाह ये जो हल्का फुल्का काम है स्ट्रीट लाइट का और जो साइन बोर्ड वगैरह और असफाल्ट का ये इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काम। तो ये बैरियर का काम आगे तक इन्होंने लेके गया है, ये आप देख लें। तो ये काम जो है बहुत तेज़ी से लेके जा रहे हैं। ये आप अगर देख ले तो ये बैरियर का काम आगे तक ही जो शटरिंग लगी है तो इधर तक इन्होंने देखे क्या है आगे थोड़ा सा टुकड़ा है छोटा सा जिधर स्टील नज़र आते हैं वो बाकी है बैरियर की जो लाइन है। तो आगे आपको दिखाते हैं ये भी कंक्रीट हो चुका है। ये शटरिंग आपको नज़र आती है तो ये इस पर जो है कंक्रीट अभी इसमें हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं आगे तक आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें। तो बाकी इंशाअल्लाह अनकरीब ये एक छोटा सा टुकड़ा है इधर से आगे एंड तक। तो ये जो है इस पर भी सर्वेयर लगे हैं और ये लेवल दे रहे हैं। तो ये जो है आपको जो है दिखाते हैं। बाकी अंदर जो सेंटर की बैरियर की लाइन है वो भी आपको
جو ہے یہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کتنا کام ہو جائے کتنا باقی ہے. وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ لائن. اور یہ تقریباً میں پہنچ چکا ہوں یہ انڈر پاس کا جو اینڈ ہے ادھر تک, اور اس سے آگے جو روڈ کا ٹکڑا ہے اس پر کام ہو چکا ہے. سب بیس وغیرہ انہوں نے ڈالا ہے, اور اس کی جو کمپیکشن ہے وہ ہو چکی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں, یہ ابھی بالکل اینڈ پر پہنچ چکا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ادھر سے آگے جو روڈ کا حصہ ہے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں, یہ آپ دیکھ لیں. یہ میں بالکل اس جگہ پر آیا ہوں جدھر پہلے سے یہ روڈ جس پر کام شروع تھا. انہوں نے سب بیس ڈال کے یہ پورا جو ہے کمپیکٹ کیا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے آگے اگر تھوڑا بہت کام ہو سب بیس کا تو یہ وہ ڈال دے گا. تو ایک دو لیئر, تو باقی جو ہے یہ جو جب اسپالٹ ہوگا تو یہ پورا ایک ساتھ کرے گا. تو انشاءاللہ یہ بہت جلد ان قریب یہ اسپالٹ کا کام بھی ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کام ان کا بہت تیزی سے جا رہا ہے. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو میں ادھر سے جمیل بیکری کی طرف یعنی پشاور کی طرف جا رہا ہوں, جدھر یہ سامنے آپ کو جو سٹیل کا جو برج ہے اس کے لیے جو کالم سٹیل کے کالم انہوں نے لگائے ہیں, اور یہ اس پر جو ہے برج بنے گا پیدل والوں لوگوں کے لیے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے جو ہے ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو تھوڑے بہت روڈ کا کام ہے یہ انڈر پاس کے اس سائڈ پر یا اس سائڈ پر یہ بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ایک ہی دفعہ اسپالٹ اس کا ہو جائے گا. باقی ہلکا پھلکا کام ہے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اور یہ ٹوٹل جو ہے دنوں کا کام ہے, مطلب یہ جو اسپالٹ ہے ان کا پورا اتنا تھکنس نہیں ہے, یہ بھی بہت جلد ہو جائے گا. 2 یا 3 دن کا کام ہوگا. تو اس سے پہلے جو یہ بیس وغیرہ ہے یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں, اور یہ جب کمپلیکشن ہو جائے اس کا تو یہ اس کے بعد یہ پورا اسپالٹ کرے گا. ان کا جو اسپالٹ کا کام ہے یہ دونوں طرف جو رائٹ لیفٹ سلپ روڈ ہے اس کے ساتھ ایک ٹریک ہے, اور جو انڈر پاس کی اسٹارٹنگ اور اینڈ پر یہ جو جدھر میں جا رہا ہوں یہ والا حصہ, اور جس طرح قائد اعظم ہاسپٹل کے سامنے والا حصہ یہ پورا کمپلیٹ کر کے جو اس کا جو اسپالٹ کا کام ہے وہ کرے گا ایک ہی دفعہ. اور جو انڈر پاس کے اندر جو ہے 570 کا جو اسپالٹ کا کام ہے یہ پورا ایک ہی دفعہ کرے گا, کیونکہ 570 اب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس پر جو جب پورا اسپالٹ کا جب ٹریل آ جائے یا ڈمپر آ جائے تو بہت ایریا جو ہے اس ایک ہی ڈمپر پر جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہلکا پھلکا کام ہے. باقی میں ادھر پہنچ چکا ہوں, اگر آپ دیکھ لیں تو یہ اسٹیل کے کالم لگے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر جو ہے برج بھی بنے گا اس کے لیے کیا نام ہے جو پیدل والوں کے لیے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے سامنے جو ہے سٹی اسکول ہے اور آگے جو ہے جمیل بیکری ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی جو کام تھا آپ لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو میں, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو باقی اچھا اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو مشورہ دینا تھا تو وہ جو ہے میرا پہلے بھی آپ لوگوں نے میں نے مشورہ دیا ہے اور ابھی بھی دے رہا ہوں. تو میرا تو سب سے پہلے یہ مشورہ ہے آپ لوگوں کو جن کے پاس اماؤنٹ ہے ہمارے اوورسیز بھائی یا جو پاکستان میں ہیں, تو ان کو چاہیے کہ I-14, I-15 اور 16 ان سیکٹروں میں انویسٹمنٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے فائدہ ہو جائے. وجہ اس میں یہ ہے کہ یہ فائدے کی انویسٹمنٹ ہے. اور ابھی جو اگر I-16 کی بات کر لیں تو I-16 میں نے ویڈیو چند دن پہلے بنائی بھی تھی. تو ادھر جو گھر بنانے ہیں بہت سارے گھر بن رہے ہیں بہت سپیڈ سے, اور سیل پرچیز کا کام بہت تیز ہو چکا ہے. اسی طرح I-14 میں بھی سیل پرچیز کا کام بہت تیز ہو چکا ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو سب بیس بڑا ہے میٹیریل یہ ادھر ڈال رہے ہیں اور یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ میں ابھی آگے بھی آپ کو جو یہ ایریا دکھاتا ہوں, تھوڑا جو پرانا میڈین ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں جدھر یہ پھول شول لگے, اور جمیل بیکری بھی آپ کو دکھاتا ہوں.
باقی جو I16 I15 اور I14 کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور انویسٹمنٹ ہے, آپ لوگ کر لیں. تو میں نے آپ کو ریٹ شیٹ بتایا ہے, ابھی بھی بتاؤں گا. I14 میں جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے 1 کروڑ کے پلس مائنس میں ہے, اور جو 30-60 کا پلاٹ ہے تو وہ تقریباً 1.25 کروڑ, جو اچھے لوکیشن میں سے تھوڑا 1.5 کروڑ تک بھی ہے, اور جو اس سے زیادہ اچھا ہے یعنی ڈبل روڈ کا ہے تو اس سے وہ تھوڑا زیادہ مہنگا ہے. باقی اگر آپ I15 اور I16 کی انویسٹمنٹ کی بات کروں میں تو ادھر پرائس تھوڑا لو ہے. ادھر 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ 55-60 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک ہے, اور جو 30-60 کا ہے یعنی 7 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ ہے تقریباً 85 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ 15 لاکھ تک. لیکن یہ نارمل پلاٹ ہے, اگر کارنر یا ڈبل روڈ کا پلاٹ آ جائے تو وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے. باقی آپ لوگوں کو چاہیے کہ ادھر انویسٹمنٹ کریں. اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ ہے آپ لوگ میرے نمبر پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. باہر اگر کسی جگہ کم پرائس والی چیزیں ہو, جس طرح انسٹالمنٹ والی چیزیں یعنی فائل وغیرہ, تو اچھے پروجیکٹ تو وہ میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ کدھر آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے یہ کہ میرا جو موبائل نمبر ہے 0092-339-459-009, اس پر میرا واٹس ایپ بھی ہے, اور اس پر جو ہے آپ لوگ ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پر بھی آپ لوگ میسج بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ لوگ کی جو انویسٹمنٹ ہے اچھی جگہوں میں کر لوں گا. اور اس کے علاوہ جو اگر کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن لینی ہو تو وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ حقیقت پر مبنی انفارمیشن دوں گا. باقی جو اس ٹائم اگر میں آپ کو مشورہ دے دوں گا کدھر انویسٹمنٹ کرنی ہے, جو ہمارے ویورز ہیں بہت سارے ویڈیوز دیکھتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ٹائم فیصل ٹاؤن ایک برانڈ ہے, کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک ہے, انہوں نے آلریڈی پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں. ان کے جو پروجیکٹ ہے E11, اس کے بعد B17, اس کے بعد فیصل ٹاؤن فیز 1, اس کے بعد FMC یعنی فیصل مارگلہ سٹی جو B17 کے ساتھ ہے, اس کے بعد فیصل ہلز انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. اس کے بعد جو ابھی ان کا جو بڑا پروجیکٹ ہے جو ٹلی انٹرچینج کے ساتھ ہے اور موٹر وے پر اس کا بہت بڑا فرنٹ ہے, ادھر جو ہے وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے. تو اس میں آپ لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور بھی سیکیور انویسٹمنٹ ہے. ادھر زمین کا ایشو نہیں ہے, ایجنسی کا ایشو نہیں ہے, اور ڈیولپمنٹ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ لانگ ٹائم انویسٹمنٹ ہے, اس میں آپ لوگ اپنے لیے بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو. باقی میری ویڈیو میں نے جو میں بناتا ہوں اس میں تھوڑی بہت میری محنت ہوتی ہے. آپ لوگوں کا یہ تعاون ہوگا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, ان کو بھی بتائیں کہ وہ سبسکرائب کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے. اور میرا یہ مقصد ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو جائے اور آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے. باقی اگر آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ساتھ جو ہے بیل آئیکن کا بھی بٹن جو ہے پریس کیا کرے تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیو ٹائم پر مل جائے. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے کیا چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ, تھینک یو.